آج کی سائنس فلسفیبل نہ ہو تو سائنس ہی نہیں، وہ سائنس ہو ہی نہیں سکتی جو فلسفیبل نہ ہو۔ نیوٹن کا جواب آ سکتا ہے، آئنسٹائن کا جواب آ سکتا ہے، سب کا جواب آ سکتا ہے، امام غزالی کا جواب نہیں آ سکتا کہ اپنی حکمت کے خب و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلے نفع و ضرر کا نہ سکا، ڈھونڈنے والا سکاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افطار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ مغرب کا نظام تعلیم سوائے زمینی اور کائناتی پیوستگی کی کچھ بھی، اور اسلام کا رویہ تعلیم صافات سے بھی ماورا، اس کائنات کو فتح کرنے کے بعد خالق کائنات تک پہنچ جانے کا نام، یہ اسلام کا رویہ ہے۔ تو اس لیے آج میں یہ کہتا ہوں کہ وہی اسکول ہے، وہی ادارے ہیں جہاں پر آپ کو یہ دونوں روز دکھائے گا تھا، ورنہ آپ کی یہ کمی کوئی پوری نہیں کر سکے۔ لوگ ایک خاص قسم کے تعلیمی نظام میں جاتے ہیں، اب او لیول آ گئے ہیں، کے لیول آتے ہیں، آکسفورڈ کا نظام تعلیم آ گیا ہے، کیمبرج کا نظام تعلیم آ گیا ہے، یورپ کا، مغرب کا آ گیا ہے، اور کتنے اب آتے رہیں گے۔ اب اس سے گزرتے جائیں اور اس کے بعد باہر جا کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخلے لے لیں، امریکہ میں، یورپ میں، اور بہت لوگ ہیں جو اس کرم بہرے ہو، بس وہیں ایک پائپ ٹائم میں سفر کرتے ہوئے یہاں سے نکل کے وہاں ڈگریاں بھی فارغ ہو کے اس کے بعد کسی نے بھی شوگر دکھا کام کے، ٹھیک ہے، یہ مکمل کامیابی نہیں ہے، یہ صرف ایک پائپ لائن کا سفر۔ مکمل کامیابی وہ ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی نام بات دہرانے پڑے گی، مکمل کامیابی دیکھنی تو امام غزالی کی دیکھ کہ کوئی فکر، کوئی فلسفہ جس کی دسترس سے باہر نہیں، وہ ایمان۔ دنیا کا ہر فکر، ہر فلسفہ، ہر نظریہ جس کو سمجھنے کے بعد اور اس پہ باقاعدہ لکھ کر اپنا لوہا منوانے کی بات پھر دنیا کو غائب۔ لیکن یہ لوگ پھر جب نکل کر آتے ہیں تو ان کی گائیڈ لائن پھر صرف زمین کے پر کسی راستے کی طرح نہیں ہوتی، ان کی گائیڈ لائن کہکشاؤں سے بھی بلند آسمانوں کا راستہ دکھا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نیوٹن کا جواب آ سکتا ہے، آئنسٹائن کا جواب آ سکتا ہے، بہت لوگ ہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے، سائنس کی تاریخ پر نظر رکھنے والے، سب کا جواب آ سکتا ہے، امام غزالی کا جواب نہیں آ سکتا۔ مجھے بتا دیجئے آج 1000 سال گزر گئے، حضرت امام غزالی کے مقابلے میں کون دوسرا غزالی آیا؟ مجھے بتائیے آج رازی کو پیچھے چھوڑ کے آگے جانے والا کون ہے؟ کوئی؟ مجھے بتائیے کہ آج کس نے ہمارے عظیم اسکالروں کو بائی پاس کیا، ڈیفیٹ کیا ہے؟ ان کو کوئی پیچھے چھوڑ سکا؟ ان کی فکر و فلسفے کا کوئی جواب لا سکا؟ ان کو متبادل، کوئی اس سے بہتر، کوئی نعمت بدل؟ بالکل نہیں۔ کل جو اہمیت ان کی مسلم تھی آج بھی مسلم ہے۔ کل جس طرح انہیں دنیا کا رہنما، رہبر، پیشوا مانا گیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا علم فلسفیبل نہیں ہے۔ میں ایک لفظ بہت سوچ کر استعمال کر رہا ہوں، فلسفیبل۔ آپ حضرات جانتے فلسفے اور سائنس میں فلسفیبل کیا ہوتا ہے؟ فلسفیبل یہ ہر علم ہے، بلکہ اگر فلسفیبل نہ ہو، آج کی سائنس فلسفیبل نہ ہو تو سائنس ہی نہیں۔ فلسفیبل کا مطلب جو غلط ثابت ہو سکے، جس کو حد کر سکے، کسی تجربے سے، کسی مشاہدے سے جو رد ہو سکے، جس کا جواب لایا جا سکے، اس کو کہیں گے فلسفہ۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ پاپر نے 1930 کا آسٹریائی سائنسدان، ایک بڑا نام پاپر، اس نے کہا سائنس کی بنیاد فلسفیبلٹی پر، وہ سائنس ہو ہی نہیں سکتی جو فلسفیبل نہ ہو۔ بتائیے مجھے
کہ فالسیفائبل ہونے کے بعد اب انسان کے لیے ایسا کیا رہ گیا کہ اس کے اپنے نظریہ حیات کھوتا ہے؟ کیا انسان کا مقدر ایک ایسے علم سے وابستہ ہو سکتا ہے جس کو ایک صدی میں یا اگلی صدی میں کوئی بھی آدھا چیلنج کرے اور سارا فلسفہ بدل دے؟ کیا ہم اتنی بڑی انسانی دنیا کو ایک ایسی بنیاد کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی نیچے سے جب چاہے تبدیل کر دے اور سارے فکر و فلسفے کو اوور تھرو کر دے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اسی طرح ڈوبتا رہے گا، تیرتا رہے گا، مگر کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ یہ تو اقبال نے کہا تھا کہ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنا سا، ڈھونڈنے والا شکاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افطار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اور اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہیں سکا۔